الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کی زندگی قرار دیا. دوسرے الفاظ میں کہ دنیا یہاں یہ دارالعمل ہے، عمل کرنے کی یہی جگہ ہے، عمل کرنے کا یہی موقع ہے. پھر اس کے بعد میں کہ اس بعد میں عمل کی کوئی گنجائش اور موقع نہیں رہتا. حدیث پاک میں ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله، کہ جب آدم کا بیٹا مرا کہ اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا. یہ فرق ہے کہ موت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ دارالعمل ہے، اس میں عمل کیے جائیں گے، اچھے بھی ہوں گے ویسے بھی ہوں گے، مگر ہے یہ دارالعمل. اللہ نے اس کو دارالعمل بنایا اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ دنیا کو دارالعمل بنایا اور عمل کی دعوت دی، عمل کی تعلیم دی، عمل کا اجر و انعام بتایا، عمل کی وجہ سے حالات کے بدلنے کو بتایا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوگی. یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اس کو دارالعمل بنا کر کے یہ ساری چیزیں ہم کو ظاہر فرمائی. اور انسان کے اندرون میں اللہ نے عمل کی صلاحیت رکھی ہے. یہ عمل کر سکتا ہے، غلط عمل بھی کر سکتا ہے، صحیح عمل بھی کر سکتا ہے. اس کی طاقت دی گئی ہے اور اس کو رہبری کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو غلط عمل سے بچاوے، وہ صحیح عمل پر اپنے آپ کو قائم کرے. یہ رہبری کی گئی ہے. دونوں راستے کھول دیے ہیں، یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں کے راستے کی ان کو رہبری کی ہے. جو راستہ چلنے کا ہے اس کی بھی رہبری کی ہے، جو راستہ بچنے کا ہے اس کی بھی رہبری کی ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے اپنا کام پورا کر دیا تاکہ ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں کوئی دشواری نہ رہے، بلکہ اپنی اپنی ذمہ داریاں ہر ایک آسانی کے ساتھ پوری کریں. یہ نظام بنایا گیا ہے. اور ذمہ داری کیا ڈالی ہے؟ ایک ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ ہر آدمی اپنے پروردگار سے اپنا تعلق صحیح کرے. ہر آدمی اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے اپنا تعلق صحیح کرے اور اپنے رب کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر. وہ کیا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، اس لیے کہا کہ ایمان لاؤ۔ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ اللہ سے تعلق کا کلمہ ہے، اور یہ اللہ سے فائدہ اٹھانے کا کلمہ ہے۔ ایمان کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ جتنے تعلقات ہیں دنیا میں، کیونکہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے، تو یہاں انسانوں کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آدمی جیسے آدمی کا وجود آیا دنیا میں کہ اس کے تعلقات پیدا ہو گئے۔ وہ اپنے ماں باپ کا بیٹا بن جائے گا، پیدا ہوتے ہیں اس کے ماں باپ ہو جائیں گے، وہ بیٹا ہو جائے گا، رشتے دار ہو جائیں گے، زمین جائیداد کا مالک ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو۔ پھر وہ تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ تعلقات کی جگہ ہے۔ ہاں، ان تعلقات میں سب سے بڑا تعلق وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ تعلق ہے کہ وہ کٹے گا نہیں، تاکہ تمام تعلق کٹ جائیں۔ اللہ کا تعلق نہیں کٹے گا، وہ باقی رہے گا۔ اللہ کی ذات باقی ہے تو اس کا تعلق بھی باقی رہے گا۔ اور یہ تعلق دو قسم کے ہوں گے۔ ایک تعلق وہ ہوگا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے۔ ایک تعلق وہ ہوگا کہ اللہ کا تعالیٰ کو ناراض کر کے تعلق پیدا کیا۔ یہ دونوں قسمیں انسانوں کی بنے گی۔ ایک قسم وہ بنے گی کہ جنہوں نے اللہ سے اپنا تعلق صحیح کیا، ہاں، اپنی زندگی کو اس کے حکموں کے ساتھ، اس کی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے حکموں کی، اس کی مرضی کی پرواہ نہیں کی۔ یہ دو گروہ ہو جائیں گے۔ جی ہاں، هو الذی خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو، پھر تم میں ایمان والے بھی ہوئے اور تم میں کفر کرنے والے بھی ہوئے۔ تو یہ دو گروہ ہو جائیں گے۔ جی ہاں، دنیا میں دارالعمل ہونے کی وجہ سے کہ دارالعمل ہے، اچھے عمل بھی کیے جائیں گے اور دوسرے عمل بھی کیے جائیں گے۔ ہاں، کیونکہ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ رہبری کرتا ہے اور انجام اور نتیجہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ اس کو دعوت کہتے ہیں، اس کو دعوت کہتے ہیں کہ مقصد کی طرف رہبری بھی کرنا اور مقصد کا جو انجام اور نتیجہ ہے وہ بھی بتانا۔ یہ دعوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو دعوت دیتا ہے اپنی طرف، جنت کی طرف۔ جی ہاں، جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، اپنی ذات کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جی ہاں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ عنابت دعوت بھی ہے کہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اوپر سے بھی تابعداری اختیار کرو۔ یہ دو حکم دیے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، دل سے بھی متوجہ ہو جاؤ، ایمان اور یقین کے ساتھ، امید اور خوف کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہوا جاتا ہے؟ کہ یقین کے ساتھ۔ جی ہاں، یقین کے ساتھ کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا۔ نفع، نقصان، عزت، ذلت، حیات، موت، فقیری، مالداری، راحت، مصیبت، جتنے حالات ہیں، ان تمام حالات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ سب مخلوق ہے، اکیلا اللہ خالق ہے۔
اللہ مالک ہے، سب چیزیں استعمال ہونے والی ہیں، اللہ اکیلا ان کو استعمال کرنے والا ہے۔ توحید، ایک اللہ ہے، اس کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب کسی سے کچھ نہیں ہوتا تو اس کی طرف دل سے بھی متوجہ ہو جاؤ اور اوپر سے بھی تابعداری کرو۔ اس لیے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ہاں، دل اور کسی سے امید نہ رکھے، دل اور کسی سے نہ ڈرے، دل اور کسی سے خوف نہ کرے، دل اور کسی سے نہ مانگے۔ ایک ہی اللہ دینے والا ہے، ایک ہی وہ منع کرنے والا ہے۔ اگر اللہ منع کر دے تو کوئی نہیں دے گا، اللہ دے تو کوئی نہیں روکے گا۔ سارے تصرفات کہ وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کہ اس کا یقین پیدا کرو، ہاں، تاکہ اللہ کی طرف رجوع صحیح ہو جائے۔ تو یہ ہم کو دعوت دی ہے، ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے اندر انابت اور اللہ کی طرف کا رجوع اپنے اندر پیدا کرو، کیوں کہ ویسے بھی ہمارا جانا اللہ کی طرف ہے۔ کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اللہ جو کہا کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب کے سب لوٹ کر کے ہمارے پاس واپس آ جائیں گے۔ تو ہمارا تو سفر بھی ایسا واپسی کا ہے۔ ہاں، جب سفر بھی واپسی کا ہے اور اللہ کی طرف جا ہی رہے ہیں تو اللہ کے بندے بن کر اللہ کی طرف اللہ صحیح تعلق پیدا کر کے اس کی طرف جاؤ۔ یہ دعوت ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اللہ کی طرف دل سے رجوع ہو جاؤ، ہاں، اور اوپر سے تابعداری کرو۔ اس اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم نے تو اللہ کی طرف دل سے رجوع کر لیا ہے، کوئی ہمارا خالق نہیں، کوئی ہمارا مالک نہیں، کوئی ہمارا نفع نقصان، اللہ ہی ہے۔ تو اب کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر سے تابعداری ہو جائے۔ بدن اور بدن کی طاقتیں، اس طرح مال کی طاقتیں، یہ ساری کی ساری طاقتیں اللہ کے حکموں کے تحت میں استعمال ہو، اس کو اطاعت کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں آنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کو اللہ ماننے کے ساتھ اس کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ آدمی جانتا نہیں اطاعت کیسے کی جاوے، کتنی کی جاوے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ نبی دنیا میں اللہ کی اطاعت کرانے کے لیے آتے ہیں تاکہ جان سے، مال سے، نیت سے، عمل سے بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جب کبھی زمین پر کوئی نبی بھیجا ہے تو اس نبی کے بھیجنے کی کوئی غرض و غایت اس کے سوا نہیں ہو کہ وہ نبی اللہ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف لاوے۔ یہ نبیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے اطاعت کی طرف دعوت دے، اللہ کے اطاعت ان کو سکھاوے، اور اللہ کے اطاعت کرنے پر کیا ہوگا اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوگا، اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرے۔ یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے، ہاں، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خبر دی ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نبیوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں۔ اس طرح اطاعت کی دعوت لے کر بھیجتے ہیں، اس طرح وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے اور اپنا کام کرنے کے لیے جو اسلوب اختیار کرتے ہیں وہ اسلوب ہوتا ہے مبشرین و منذرین، یعنی کام صحیح کرنے والوں کو بشارتیں دیں گے کہ آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کے لیے یہ ہے،
اور بات بگاڑنے والوں کو، عمل بگاڑنے والوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کہ خبردار رہو، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ یاد رکھو تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو نبیوں کا یہ کام ہے کہ صحیح رہبری کرنا اور اس کے انجام، اچھے انجام کی بشارتیں دینا اور برے انجام سے ڈرانا۔ اس طرح کرنے سے ان کا کام پورا ہو جائے گا اور یہ کام اللہ ان سے پورا کرائیں گے۔ آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ساری دنیا کو انسانوں کے لیے یہ کام پورا کر دیا کہ آپ کو ساری دنیا کے لیے بھیجا ہے، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اور آپ نے یہ پیغام جو تھا وہ سب کو سنا دیا، سب کو پہنچا دیا۔ اب کوئی کل نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، ہم کو کسی نے نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے اپنا کام پورا کیا ہے، دعوت کا، تبلیغ کا، تعلیم کا۔ پھر اس کا کیا انجام ہوگا، بات بگڑے تو کیا انجام، بات بنے تو کیا انجام، یہ ساری باتیں وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، کہ ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے۔ اب کوئی نہ سنے، نہ سیکھے، یا سیکھ کر سن کر عمل نہ کرے تو وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، رسول نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، ہمدردی کرنے میں بھی کوئی کمی چھوڑی نہیں، خالی قانون نہیں سنائے ہیں بلکہ ہمدردی کی ہے، قانون بھی بتائے، حکام بھی بتائے اور ہمدردی بھی کی ہے۔ ہمدردی کے ساتھ سارا کام کیا ہے، یہ نبیوں کی خاص بات ہے۔ دنیا کے رہنما جو ہوتے ہیں ان میں ہمدردی نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔ نبی جو ایسے رہبر ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اپنی امت کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں ایسی ہمدردی ہوتی ہے جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، یہ خاص بات ہے۔ اللہ ان کا ضمیر اور ان کا دل ایسا ہی بناتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرماتے تھے کہ انا لکم مثل الوالد، کہ انا لکم مثل الوالد، کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے تمہارے باپ ہوتے، تمہارے والد ہوتے۔ تو باپ کو شفقت ہوتی ہے، ماں کو محبت اور ممتا ہوتی ہے، اور باپ کو شفقت ہوتی ہے، اس سے بچوں کا صحیح رخ بنتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مثل الوالد ہوں، اور اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، وہ ہماری اماں کی طرح ہے، امہات وازواجہم امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں امت کے لیے ایسے ہیں کہ ان کے مائیں ہوتی۔ کتنا بڑا احسان ہوا ہے، کتنا بڑا احسان ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اپنی بات پہنچانے میں، اپنا دین سمجھانے میں، کتنا بڑا احسان۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نبی کو والد کی طرح قرار دیا، ہاں، اور ان کی بیویوں کو گویا مائیں بنائی تربیت کے لیے۔ جی ہاں، چنانچہ امہات المومنین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے امت کی پوری ہمدردی کی ہے۔ جو باتیں ان کے گھر میں نازل ہوئی ہے، جو دین ان کے گھر میں اترا ہے، وہ دین ان کے پاس تھا، اور اس دین کو انہوں نے امت تک پہنچایا، نبی کی مدد کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور نبی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے یہ دین ان لوگوں کو پہنچایا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام پورا کر دیا،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اپنی نعمت اور اپنا انعام تمہارے لیے پورا پورا کر دیا ہے۔ اللہ، میں نے اپنی نعمت اپنا انعام تمہارے لیے پورے پورے کر دیے۔ اور خاص بات کیا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر کے تم کو دیا ہے۔ کوئی چیز پسند کر کے دے، ہاں تعلقات میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے تعلق والوں کو کوئی چیز دینی ہے تو پسند کر کے دیتے اور کہتے ہیں یہ میں نے آپ کے لیے پسند کی، یہ میں نے آپ کے لیے پسند کی، آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں۔ دوستوں میں ایسا ہوتا ہے۔ ہماری ایک دوست دلی میں، وہ کبھی کوئی فروٹ لاوے کہ آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں، آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں۔ تو واقعی بات کہ وہ ان کا پسند کیا ہوا تحفہ کھائیں، پھر اس کے کھانے کے بعد اور بھی رغبت پیدا ہوتی ہے، وہ تو کھا لیا، اب بازار سے خریدا، سامنے بازار ہے تو بازار سے وہی چیز خریدی، لیکن وہ اس درجے کی نہیں ہوتی جو وہ پسند کر کے لائیں۔ اس کو سب سمجھتے ہیں، وہ اس درجے کی نہیں ہوتی، وہ جو وہ پسند کر کے ہمارے لیے لائیں۔ یہ میں نے مثال سمجھنے کے لیے دی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ ہم پر احسان جتایا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے بحیثیت دین کے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ اللہ کی پسندگی، اللہ کی پسندگی، اس سے کوئی اونچی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو اللہ ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ وہ کہنے کہ میں نے تمہارے لیے پسند کر کے یہ دین دیا۔ تو جب اللہ کوئی چیز پسند کر کے دے تو اس میں کیا کسر چھوڑی ہوگی؟ تو یہ ساری بات ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات ہم کو سمجھائی گئی، تاکہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری محسوس کرے، اور اپنی ذمہ داری محسوس کرے، اپنا انجام اور نتیجہ بھی سوچے۔ اس لیے کہ ہر آدمی کی زندگی نتیجے پر جائے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک غبارہ تھا وہ پھوٹ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے وہ بڑے بڑے غبارے لے کر پھرتے ہیں، وہ پھوٹ جاتا ہے تو کچھ نہیں، ہوا نکل گئی۔ کہ ہماری زندگی ایسی نہیں ہے کہ ایک ہوا تھی اندر وہ نکل گئی اور غبارہ پھوٹ گیا، کہ نا، بلکہ ہماری زندگی میرے دوستو انسانوں کی اور جناتوں کی یہ کسی نتیجے پر جائے گی۔ ہاں پکی بات ہے، کسی نتیجے پر جائے گی۔ جیسے دنیا میں آگ اور پانی ہے کہ آگ کسی چیز پر پڑی تو نتیجہ آئے گا، یعنی وہ جل جائے گی، دوسرا کام ہی نہیں ہوگا۔ آگ کا کام ہی یہی کہ برباد کرنا۔ پانی پڑا کہ پانی کی تاثیر ہے آباد کرنا۔ دنیا کی آبادی پانی کی وجہ سے ہے، اگر پانی بند ہو جائے تو زمین کی مخلوق ختم ہو جائے۔ تو اس طرح آگ اور پانی، ایک میں بربادی کی تاثیر ہے، ایک میں آبادی کی تاثیر ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ دین ہے اور بے دینی ہے، کہ دین ہے کہ ساری شکلیں آبادی کی، ساری شکلیں خیر کی، اور دین نہیں ہے کہ بے خیر کی کوئی شکل نہیں ہے، ساری شکلیں بدی کی، بربادی کی، حالات کے بگڑنے کی۔ یہ ضابطے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے ان ضابطوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہم کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس یا بنی آدم، ہم سے بات کر رہے ہیں،
ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم سے خطاب ہو رہا ہے، اوپر بلندی سے خطاب ہو رہا ہے، اے بنی آدم، اے لوگوں، یہ عمومی ہے، پھر خصوصی ہے ایمان والو، براہ راست بات کر رہے ہیں۔ یہ شرف ہے، یہ ہمارے لیے عزت ہے، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ اللہ جو سب سے بڑا ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں، اسی کے لیے بڑائی ہے زمینوں میں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ وہ اللہ ہے کہ اسی کی بڑائی آسمانوں میں ہے، اسی کی بڑائی زمینوں میں ہے، اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے، وہ زمین میں کے والوں کے لیے بھی وہی معبود ہے، اور کوئی معبود نہیں۔ تو وہ اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو، اے بنی آدم، اے لوگوں، یہ خطابات قرآن شریف میں ہے۔ اللہ ہم سے خطاب کرے تو یہ بڑا شرف ہے، یہ بڑا شرف ہے، اور یہ خطاب ہم کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوتے، ہم کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اللہ نے یہ کائنات اس لیے نہیں بنائی ہے کہ یہاں لوگوں کو اللہ ذلیل کرے، کہ نہ، بلکہ یوں بتایا گیا ہے کہ یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے رچائی ہے، یہ اپنا کرم، اپنی بخشش، اپنی رحمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، کیونکہ تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، انسان بھی اور غیر انسان بھی، سب محتاج ہے، سب حاجت مند ہے، اور حاجت پوری کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اور کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں، سب حاجت مند ہے، اور ایک اللہ جو ہے وہ حاجت پوری کرنے والا ہے۔ تو جس طرح انہوں نے حاجت مند پیدا کیے، اس طرح اس نے حاجتوں کے اسباب بھی پیدا کیے، تاکہ ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ یہ اس کو کرم کہتے ہیں، اس کو کرم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ معاملہ اپنے کرم سے کیا ہے۔ کریم، اللہ کریم ہے، سخی وہ ہوتا ہے جو ضرورتوں کے مطابق دے، اور کریم وہ ہوتا ہے جو اپنی شان کے مطابق دے۔ کریم وہ کہلاتا ہے جو اپنی شان کے مطابق دے، جو ان کی شان ہے اس کے حصے سے دے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو حاجتوں کو دیکھ کر کے دے کہ اس کو اتنے حاجت ہے، اس کو اتنے حاجت ہے، اس کو اتنے حاجت ہے، تو وہ حاجتوں کو ملحوظ رکھتا ہے، وہ سخی کہلاتا ہے۔ اور کریم، کہ کریم وہ ہے کہ حاجتیں نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے، وہ اس کے کرم کا اظہار ہے۔ کوئی نعمت ایسی نہیں کہ دنیا اس کی قیمت ادا کرے۔ ہاں، ایک آنکھ کو لے لو، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، بدن کے اعضاء دی ہے، ایک ایک نعمت، جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تب قدر ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کیا ہے۔ جی ہاں، تو ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کر کے پھر ہم کو ذمہ داری دی ہے۔ ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ بھی کیا ہے، ہماری حاجتیں ہم مانگیں اس سے پہلے دی ہے۔ کوئی حاجت مانگ کر کے نہیں آیا کہ مجھے آنکھیں دے دو، کان دے دو، عقل دے دو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم، اس کو خود ہی خبر تھی کہ ان کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، وہ پہلے سے ہی دی۔ ہم نے نہیں مانگی، ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ ما نبود مو تقاضا ما نبود لطف او نہ گفت امام شنود۔ ایک اللہ کا بزرگ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ ہم تھے نہ ہماری طرف سے کوئی تقاضے تھے،
تو پھر یہ سارا کیسے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم بغیر مانگے اور ہمارے بغیر دیکھے سب کچھ کر گیا، اس نے سب کچھ کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو جو چیزیں تم نے مانگی وہ ہم نے تم کو دے دی، کیونکہ تم مانگنے پر بھی دیتے ہیں، بغیر مانگنے پر بھی دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے۔ تو ہم کو انعام اکرام کے ساتھ وجود دیا ہے، اس لیے اللہ کا بڑا احسان ہے۔ جب آدمی اتنی ساری چیزوں کے بعد اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ بہت بڑا ناشکرا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، قتل الانسان ما اکفرہ، کہ ناش ہو اس انسان کا کس قدر ناشکرا ہے، کس قدر ناشکرا ہے کہ ایک نعمت کو بھی عظمت، ایک نعمت کی بھی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے اور اللہ کی ناشکری ہو گئی، اللہ سے کفر ہو گیا۔ اس لیے کہا کہ ناش ہو انسان کا، اتنی ساری چیزیں دینے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے، اللہ سے انکار کرے۔ اس لیے میرے دوستو یہ زندگی اللہ کو پسند نہیں، اس لیے کہا کہ ہم نے تم کو پسند کر کے دین دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، پسند کر کے تم کو دین دیا ہے تاکہ دنیا میں بھی خیر ہو جاوے اور آخرت میں بھی خیر ہو جائے۔ دین یہ عربی زبان کا لفظ ہے، دال یا نون، تین حروف دین۔ دین کا ترجمہ عربی زبان میں ہوتا ہے بدلہ، جزا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ۔ عربی لغت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ۔ دین بدلے کو کہتے ہیں، اس لیے دین کی وجہ سے اللہ بدلہ چکائیں گے۔ اگر اچھا رہا دین اور دین کے ساتھ آدمی اچھا رہا، دین بھی اچھا رہا، دین بھی سچا رہا اور آدمی بھی سچا رہا تو اچھا بدلہ دیں گے۔ اور دین غلط اختیار کیا اور خود بھی غلط رہا کہ اب جو بدلہ آئے گا وہ نامرادی کا آئے گا، کوئی مراد پوری نہیں ہوگی، کوئی مراد پوری نہیں ہوگی، اس کو نامراد بنائیں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دین اسلام کے سوا جو اللہ نے پسند کر کے دیا ہے، کوئی اور راستہ اختیار کرے گا اپنے عمل کے لیے تو فرمایا وہ کوئی بھی راستہ قابل قبول نہیں ہوگا، اسے اللہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ جب قبول نہیں کریں گے تو اس پر کچھ نہیں دیں گے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی جو عمل کی زندگی تھی، اور آخرت میں عمل کا بدلہ لینے کی زندگی تھی، اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ نامرادی آئیں گے اور وہ نامرادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئے گی، پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اپیل نہیں، کچھ نہیں، کوئی اپیل نہیں۔ دنیا میں اپیلیں ہوتی ہے، نیچے نہیں ہوا تو اوپر اپیل کی، کہ یہاں کچھ نہیں، ایک اللہ ہے، اسی کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، یوں کہا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی، کیوں کرتی؟ ایک بات بتا دی کہ یہ ہوگا تو فرمایا میرے پاس اور میرے یہاں بات بدلہ نہیں کرتی، اور میں بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتا۔ ایسی پکی بات کہی ہے کہ میرے یہاں بات بدلے گی نہیں، جو کہہ دیا، جو بتا دیا کہ وہی ہوگا، اور اس ہونے میں کرنے میں فرماتا ہے میں اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا۔ وما انا بظلام للعبید، میں بندوں کے لیے بالکل ظلمگار نہیں ہوں، میں تو ان کا پروردگار ہوں، پالنے والا ہوں، جی ہاں، اور رحمتوں سے پالنے والا ہوں، برکتوں سے پالنے والا ہوں، نعمتوں سے پالنے والا ہوں، جی ہاں۔ تو یہ
ساری باتیں میرے دوستو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم کو سمجھائی، اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام ہے، قیامت تک کے لیے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے، تجارت کرنے والوں کے لیے، زراعت کرنے والوں کے لیے، حکومت کرنے والوں کے لیے، مزدوری کرنے والوں کے لیے، یہ شعبے ہیں زندگیوں کے، کہ تمام کے لیے یہ بات اللہ نے اور بتا دیا کہ ان تمام لوگوں کو زندگی دینے کا اور دنیا میں پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں زمین پر میری عبادت کی جائے گی۔ ان کو عبادت کے لیے، حکموں کو پورا ادا کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ زمین بھی عبادت کے لیے ہے، اور زمین پر بسنے والی جن اور مخلوق، جن اور انسان، یہ دو مخلوق ہیں جن سے خطاب ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ہم نے عبادت کے لیے بنایا ہے، اور زمین بھی عبادت کے لیے بنی ہے۔ ایمان والوں سے اللہ یہ خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اے ایمان والو یاد رکھو میری زمین بہت کشادہ ہے، اس پر میری عبادت ہوگی۔ زمین پر گناہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور زمین پر گناہ کرنے کی کوئی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ نظام ہے، کوئی جگہ گناہ کرنے کے لیے نہیں بنائی ہے کہ وہاں جا کے گناہ کر لو، کہ ساری زمین عبادت کے لیے بنی، اور ان کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے روئے زمین پر، یوں کہتے ہیں کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں پسند ہیں۔ ایک یہ پسند ہے کہ اس کی زمین پر اس کی عبادت کی جائے، اس کی زمین پر کیا کیا جائے؟ اس کی عبادت کی جائے، کوئی قدم اس کے نافرمانی کی طرف اس زمین میں نہ پڑے۔ یہ ایک کہ زمین پر اس کی عبادت کی جائے۔ دوسرا کام جو روئے زمین پر اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو۔ یہ حکم ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ دعوت دی ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو زمین پر اللہ کی عبادت کا کام ہے، اور زمین پر ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کا کام ہے۔ یہی رہبری دے کر اللہ نبی کو بھیجتے ہیں دنیا میں، تاکہ وہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف رہبری کریں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والا بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے یہ فرمایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کونوا عباد اللہ اخوانا، یہ پیغام دیا۔ مدینہ منورہ میں جیسے سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے، آپ کی ہجرت سے پہلے وہاں تو آگ لگ رہی تھی، اتنی دشمنیاں، اتنی لڑائیاں، زندگیاں تنگ ہو گئی تھی۔ تو ان کو یہ پیغام دیا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، دیکھو اللہ کے تو بندے رہو، اللہ کے تو بندے بنو، اس کے حکموں کے پابند رہو، اس کی بندگی اور عبادت کرو، اور آپس میں بھائی رہو، آپس میں بھائی رہو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بنو، آپس کے بھائی بنو۔ یہ دعوت تھی عبادت اور بندگی کرنے کی اور بھائی چارہ کرنے کی، اس سے زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ بندگی نہیں ہوتی بلکہ سرکشی ہوتی ہے، اللہ کے مقابلے میں اس کے حکموں کو توڑا چھوڑا جاتا ہے، اس کو سرکشی کہتے ہیں۔ کہ جب سرکشیاں ہوگی، اللہ کے حکم توڑے جائیں گے، اللہ کے حکم چھوڑے جائیں گے،
تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوگا. اللہ کا غضب، اس کے ناراضگی ظاہر ہوگی، ناراضگی والے حالات آئیں گے. اس میں ان کی زندگیاں تنگ کی جائیں گی. اللہ کے ناراضگی کے حالات کبھی آسمانوں سے آتے ہیں، کبھی زمینوں سے آتے ہیں، کبھی آپس کے ٹکراؤ سے ہوتے ہیں. یہ تین چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت آسمان سے آوے، کبھی کوئی مصیبت زمین سے آوے، کہ زمین ہل گئی. جی ہاں، زمین ہل گئی. اور تیسرا کہ بعض کو بعض سے ٹکرا دے، او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعضا، کہ تمہیں ایک دوسرے کے اس میں بھیڑا دے، ایک دوسرے تو ان کو لڑا دے. تو ایک دوسرے کے لیے دشمن بن گئے. باہر والوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، رشتہ دار کا دشمن ہو گیا، کہ اب باہر والوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ مصیبت کی شکلیں ہیں، یہ مصیبت کی شکلیں ہیں کہ جب ناراض ہوں گے تو مصیبت کی یہ شکلیں کبھی آسمان سے آئے گی، کبھی زمین سے آئے گی، کبھی آپس سے آئے گی. یہ تین شکلیں بتائی. اور ناراض ہوں گے تو یہ ہوں گے، اور راضی ہو جائیں گے تو کہ راضی ہو جائیں گے تو دوسرے حالات آ گئے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ کہہ رہے ہیں کہ بستیوں میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے اگر ایمان والے بن جائیں، اللہ سے تعلق والے بن جائیں اور تقوی والے بنے، تقوی والے بنے، ایمان تقوی یہ سمجھایا ہے کہ ایمان والے بنے، اللہ پر، اس کے وعدوں پر، اس کے حکموں میں کامیابی کا یقین کرنے والے بنے، اور اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے. یہ دو تو کیا ہوگا کہ اگر شہروں میں رہنے والوں میں یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ان میں یہ باتیں پیدا ہو جائے شہر والوں میں کہ اللہ سے یقین پیدا ہو جائے اور اللہ کے نافرمانی سے بچنے والے بنے، اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اپنے اندر یقین اور تقوی پیدا کرے. یقین اطاعت کی طرف لے جاتا ہے، اور تقوی یعنی خدا کا ڈر یہ نافرمانیوں سے بچانے کے لیے اندر پیدا کیا جاتا ہے دلوں میں. جی ہاں، تو یقین اطاعت پر لے جائے گا اور تقوی اور ڈر نافرمانی سے بچائے گا. تو اس صورت میں یہ صحیح ہوں گے تو اس لیے ان کو آسمانوں سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے. برکتیں دیں گے، بدلہ تو بعد میں دیں گے، یہ برکتیں دیں گے. ہاں، ایمان کی وجہ سے، نافرمانیوں سے بچنے کی وجہ سے یہی اسلوب ہوتا ہے دعوت کا کہ اوپر سے بھی برکتیں آئے گی، آسمان سے ایسا پانی برکت والا برسے گا جو تمہاری معیشت کے، روزی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ایسا برکت والا پانی آئے گا. اور زمین اپنے خیرات نکالے گی، زمین اپنے خیرات نکالے گی. زمین میں خیرات رکھی ہے بندوں کے لیے، جانوروں کے لیے. وقدر فیہا اقواتہا، کہ ان کی خوراک، ان کے گزارے کا سامان زمینوں میں رکھا گیا ہے، اس کے نکالنے کے لیے پانی آتا. تو کہا آسمان سے برکتوں والا پانی اور زمین سے برکتوں والی روزی یہ ہم ان کو دیں گے. اس شرط پر ان کے اندر ایمان اور یقین آوے، ان کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی آوے، تاکہ جو باتیں کرنے کی ہے وہ عمل میں آوے، جو باتیں چھوڑنے کی ہیں اس سے کنارہ کریں. تو آسمان زمین کی برکتوں کے وعدے، یہی اللہ کا طریقہ ہے. اللہ زبردستی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ وعدے وعیدوں کے ذریعے سے بندوں کو اپنی طرف لاتے ہیں. جی ہاں، اور ڈراتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ میری پکڑ میں آؤ،
ایسی حرکت مت کرو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ مجھ سے ڈرا کرو، میرے خلاف کوئی حرکت مت کرو. کیوں کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے. اس کو یہ تقاضا نہیں ہے کہ سزائیں دے، بلکہ اللہ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندوں پر رحمت ہو جاوے، بندوں کے لیے راحت ہو جاوے. ہاں یہ تقاضا ہوتا ہے. اللہ رؤوف ہے، ہاں کہ اللہ رحمت کرنا چاہتا ہے، ان کی حاجتیں پوری کرنا چاہتا ہے. کوئی حرکت ایسے مت کرو. یہ اللہ کے دعوت دینے کا اور سمجھانے کا طریقہ ہے. اس لیے میرے دوستوں نبیوں کو بیچ کر کے یہ طریقہ ظاہر کیا. اس لیے ہم کو نبیوں کی دعوت اور نبیوں کی تعلیم اور نبیوں کی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی اس کام کا مقصد ہے، اس محنت کا یہی مقصد ہے. اس محنت کا مقصد صرف چلت پھرت نہیں ہے، صرف چلت پھرت نہیں ہے، بلکہ یہ چلت پھرت کے ذریعے سے اپنے اندر ان چیزوں کی استعداد پیدا کرنی ہے. اپنی غفلتوں کو دور کرنا، اپنی جہالتوں کو دور کرنا، یہ اصل کام ہے کہ زندگی میں جہالت دور ہو جاوے، زندگی میں سے غفلت دور ہو جاوے. دعوت کا یہ مقصد ہوتا ہے، ہاں کہ دعوت دے کر اللہ سے ایسا تعلق پیدا کرانا ہے کہ زندگی کی جہالت دور ہو جائے، زندگی کی غفلت دور ہو جائے. یہ دو بیماریاں ہیں. آدمی میں جہالت بھی ہوتی ہے، اسے خبر نہیں ہے اللہ کس بات سے راضی ہے، کس بات سے ناراض ہے. اور غفلت ہوتی ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے، اس کی طرف سے غفلت ہوتی ہے، تو اپنی غفلت کی وجہ سے وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا، غافل ہے، وہ ذمہ داری جانتا نہیں ہے، جاہل ہے. نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جہالت بھی دور کروائی اور نبیوں کے ذریعے سے غفلت بھی دور کروائی. نبیوں کی دعوت میں، نبیوں کی تعلیم میں ان باتوں کا علاج ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے تھے تو لوگ جاہل بھی تھے، غافل بھی تھے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. ہم نے آپ کو بھیجا ہے اے نبی تاکہ آپ ان لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، ذمہ داریوں کو سمجھاؤ. کیوں کہ یہ تو بہت دنوں سے غافل ہے. ان کے باپ دادوں کو بھی کسی نے سمجھایا نہیں ہے، ان کے باپ دادا بھی غافل تھے. جب ان کے باپ دادا غافل تھے تو یہ کیوں نہیں غافل ہو؟ یہ کہا. تو غفلتوں کو اور جہالتوں کو دور کرنا یہ اصل مقصد ہے. علم و ذکر اسی کے لیے آیا ہے. ہمارے پاس 6 نمبر ہے، اس میں سے ایک ذکر، ایک علم و ذکر ہے. علم جہالت توڑنے کے لیے، ذکر جو ہے وہ غفلت توڑنے کے لیے. یہ دوائیں ہیں، یہ دوائیں ہیں. جب ذکر اندر اتر جائے گا اور علم اندر اتر جائے گا تو پھر یہی دوائیں غذائیں بن جائے گی. پہلے دوائیں ہیں، جب تعلق ہو گیا دین سے تو یہی علم، یہی ذکر زندگی کی غذا بن جائے گی. جی ہاں، لیکن اس کے سمجھنے والے بہت کم ہیں. کیوں کہ ہم دین سیکھتے نہیں ہیں، دین سیکھنے کا ماحول ہی نہیں ہے. ہاں، اس محنت کے ذریعے سے امت میں یہ رخ پیدا کرنا ہے کہ ہر آدمی اپنا دین سیکھے. جیسے دنیا کی ضرورت کی چیزیں سیکھتے ہیں، روزی روزگار کے لیے ہنر سیکھتے ہیں، ہاں روزی روزگار کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، ملکوں میں جانا پڑے تو ملکوں میں جاتے ہیں. تو ایسے ہی دین کے لیے بھی یہ تدبیریں کرو. مولانا الیاس صاحب اسی طرح سمجھاتے تھے کہ بھائیوں، جس طرح اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنے حاجتوں کے لیے تدبیریں کرتے ہو، اپنا دین بنانے کی بھی تدبیریں کرو. تو دنیا بنانے کی وجہ تدبیر کا دنیا بن جاتی ہے. ہاں، تو ایسے فرمایا دین بنانے کی تدبیریں کرو گے تو دین بھی بن جائے گا. دین تو
تو آسان ہے دنیا کے مقابلے میں. ہاں اللہ نے دین کو آسان کیا ہے. ہاں کیونکہ یہ سب کی ضرورت ہے, سب کی کامیابی اس میں ہے, اس لیے اس کو مشکل نہیں بنانا, مشکل نہیں بنایا جائے گا. حکمت کے خلاف ہے کہ جو سب کی ضرورت ہو اس کو مشکل بناوے, کہ نہیں, جو سب کی ضرورت ہو اس کو آسان بنایا جاتا ہے. جیسے پانی کو آسان بنایا, ہوا کو آسان بنایا کہ ہوا ہر جگہ ملے گی, پانی ہر جگہ ملے گا, کیونکہ اس پر سب کی زندگی کا دار و مدار ہے. اسی طرح علم و ذکر کو آسان کیا. جی ہاں, کہ علم سیکھو, نبیوں کے ذریعے سے علم دیا, اور اللہ نے اس علم کی حفاظت کی ہے. وہ علم بھولا بسرا نہیں ہو گیا کہ نبی ایک علم لائے تھے وہ بھولا بسرا ہو گیا, کہ نہ, ایک حرف بھی اس میں سے مٹا نہیں. پہلے ہوا, پہلے انبیاء کرام جو کتابیں لائے, جو علم لائے, وہ علم ختم ہو گیا. ان کے ماننے والوں نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی تو وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو دین دیا ہے, ہمیں جو علم دیا ہے, ہمیں جو طریقے دیے ہیں, اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے گا. یہ کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ذکر, یہ ہدایت کا سامان ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. قرآن شریف جیسے اترا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 برس میں, وہ بالکل محفوظ شکل میں ہمارے پاس ہے. پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, آپ کی سنتیں, خالی کتاب نہیں دے دی کہ لو یہ کتاب پڑھ لینا, جیسے کتابیں تقسیم کر دی جاتی ہے. اللہ ایسا نہیں کرتے کہ لو بھائی یہ معلومات لو, یہ لٹریچر لو, پڑھو. وہ ٹھیک ہے پڑھا جائے گا, لیکن کوئی غلط سمجھے گا, کوئی وہ آدھا سمجھے گا, کوئی پورا سمجھے گا, کوئی ناقص سمجھے گا. اس لیے سمجھانے والا بھی بھیجا, تاکہ کوئی غلط نہ سمجھے, صحیح سمجھے. تو صحیح سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ اپنا نبی بھیجا, تاکہ قرآن کا مفہوم اور قرآن سے جو چیز مطلوب ہے وہ صحیح شکل میں ہمیں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ جو باتیں اللہ کی طرف سے آئی تھی وہ ہم کو صحیح شکل میں سمجھائی, اور اس کے سمجھنے والے تیار کیے, اس کے سمجھنے والے تیار کیے, اس کی حفاظت کرنے والے تیار کیے صحابہ, تاکہ ان کے ذریعے سے رہتی دنیا تک یہ چیز چالو رہے. تو یہی طریقہ ہے کہ جاننے والوں سے جاننا, سکھانے والوں سے سیکھنا, یہ اصل دین ہے. کہ جاننے والوں سے جانو, سکھانے والوں سے سیکھو, اور پوچھو, جو معلوم نہیں ہے پوچھو. حکم ہے ایسا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو. جیسے دنیا کی ضرورتوں کے لیے وکیلوں کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, بلڈروں کے پاس جاتے ہیں, ہنر والوں کے پاس جاتے ہیں, درزی کے پاس جائیں گے, موچی کے پاس جائیں گے, پوچھنے کے لیے بھائی کتنا کپڑا ہوگا, جوتے بننے میں کتنا خرچہ ہوگا, مکان بننے میں بلڈر بن. تو دنیا کی ضرورتیں پوچھ کر کرتے ہیں. ایسے فرمایا دین کے کام کو کہ پوچھ کر سیکھ کر کے صحیح کرو. یہ دین کی ذمہ داری ہے. علم و ذکر جو ہمارا تیسرا نمبر ہے, اس کی یہی رہبری ہے, اور یہ ہمارے اندر بڑی کمی ہے. کیوں کہ دعوت کے ذریعے سے جو بڑا اثر ہوگا وہ جہالت کو ختم کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جو بڑا اثر ہوا وہ جہالت ختم ہو گئی. کیونکہ وہ زمانہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے کا زمانہ ہے اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں.
کتابوں میں کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، لڑکیوں شادی ہوتا تھا، شادیاں جاہلیت کی ایسی تھی. جاہلیت، وہ زمانہ جاہلیت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ زمانہ اسلام، یہ زمانہ اسلام. اسلام کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی تابعداری میں گردن جھکا دینا. الاسلام گردن نہادن بطاعت. کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی تابعداری کرنے کے لیے اپنے گردن جھکائی. کوئی تقاضا نہیں، جو اللہ کہیں گے وہی کریں گے، یہ مسلم کہلاتا ہے. تو اللہ کے تقاضا پورا کرنے کے لیے اللہ نے میرے دوستو ایمان اور علم اتارا ہے. ایمان اور علم اتارا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان اور علم کا کلمہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا. تو اللہ کا رسول ماننے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علم ملے گا. علم ہوگا تو مومن، علم ہوگا تو ایمان والا ایمان کے تقاضے پورے کرے گا، ایمان کے تقاضے سمجھے گا. علم نہیں ہوگا تو وہ جاہل ہے، ایمان کے تقاضے نہیں سمجھے گا اور ایمان کے کام صحیح نہیں ہوں گے. اس لیے ہماری دعوت میں دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے. کہتے ہیں دعوت تعلیم، ہاں کہ تعلیم کے بغیر دعوت کا کام پورا ہی نہیں ہوگا. تعلیم کے بغیر دعوت کا کام پورا نہیں ہوگا. تعلیم کے معنی دین سیکھنا سکھانا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستوں، ہاں ہم چلت پھرت پر قناعت نہ کریں کہ ہم تو چلتے پھر رہے ہیں دین کے لیے. کہ ٹھیک ہے، وہ چلنا پھرنا تو علم کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے، ہمارے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے. اس لیے چلت پھرت کراتے ہیں کہ وہ بیماری کیا پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت گھر کر گئی ہے. اس لیے دنیا کی محبت اندھیرا ہے. پڑھا نہیں فضائل میں کہ دنیا کی محبت اندھیرا ہے. تو اندھیرے میں سے نکلنا ضروری ہے. اندھیرے میں سے نہیں نکلنا تو راستہ کیسے دیکھے گا؟ اس نبی کے آنے کا یہ غرض بتائی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو اندھیرے میں سے نکالے. ہاں یہ اندھیرے میں ہے، ان کو راستہ سوچتا نہیں ہے، غفلتوں میں ہے، ذمہ داریوں پر نہیں ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر کے ان کی غفلت دور ہوگی، ان کی جہالت دور ہوگی. یہ دین سیکھیں گے، دین سکھائیں گے. تو دین کی نقل و حرکت میرے دوستوں ایمان کے لیے ہے. دین کی نقل و حرکت علم و ذکر کے لیے ہے کہ علم بھی سیکھیں گے اور علم پر عمل بھی کریں گے. عمل کرنے کا نام ذکر ہے، عمل کرنے کا نام ذکر ہے. کہ ذکر اطاعت پر لے جائے گا، اطاعت عمل کرنے کا نام ہے. اس لیے علم و ذکر کے ذریعے سے یہ زندگی پیدا کرنی ہے. ہاں اس کام کے ذریعے سے اس کے لیے چلت پھرت ہے. ہاں کہ گھروں میں رہ کر کے، کاروبار میں رہ کر کے، اپنی خواہشوں میں رہ کر کے کچھ نہیں آئے گا، نہ علم آئے گا نہ ذکر آئے گا. اس لیے یہ نقل و حرکت، نبیوں کی زندگی میں نقل و حرکت ہوتی ہے، ہجرت ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے. جی ہاں، نفر سفر یہ ہم نبیوں کی زندگی میں ہوتا ہی ہے. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے کہ لیست لہو راحہ، کہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی میں کوئی راحت نہیں دیکھی. کام ہی کام، مقام ہی کام، کام ہی کام، محنت ہی محنت. ایک محنت نبی کی ہوتی ہے اللہ پر کہ اللہ کی عبادت خوب کرتے ہیں. کیوں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں. جب لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے تو خود عبادت نہیں کریں گے. اس لیے ہر نبی دعوت کی بھی محنت کرتا تھا اور عبادت کی بھی محنت کرتا تھا. نوح علیہ السلام کتنی لمبی زندگی دعوت کی ہے ان کی. کتابوں میں لکھا ہے
کہ نوح علیہ السلام جس طرح اتنی مدت تک دعوت دی، پورے سال کا روزہ رکھتے تھے، پورے سال کا روزہ رکھتے تھے، ہاں ہر روز روزہ رکھتے، عبادت۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 دن کے فاصلے سے روزہ رکھتے تھے، 2 دن فاصلہ پھر روزہ، 2 دن فاصلہ پھر روزہ۔ داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ یہ باتیں ہم کو سنائی گئی ہے، کیوں کہ خالی چلت پھرت مقصود نہیں ہے، بلکہ چلت پھرت کے ذکر سے اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی ہے۔ عبادت کا علم آوے کہ عبادت اس طرح کی جاتی ہے کہ عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، عبادت سنت کے مطابق ہوگی، عبادت سنت کے مطابق ہوگی، نماز سنت کے مطابق ہوگی۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ سے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ نام نماز کا لیا ہے اور مقصود پورا دین ہے، کہ مجھ سے پورا دین اس طرح سیکھنا جس طرح میں پورے دین پر چلتا ہوں، اس طرح تم بھی پورے دین پر چلنا مجھ سے سیکھو۔ ایمان کی بھی دعوت ہے، عمل کی بھی دعوت ہے، سیکھنے کی بھی دعوت ہے، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ اسی سے جہالت دور ہوگی، اسی سے غفلت دور ہوگی، اسی سے اندر یقین بنے گا۔ ہاں، جب اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھ کر آدمی عمل کرے گا اور اللہ وہ وعدے پورے کرے گا تو اس کا یقین بڑھے گا کہ اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے یہ کر دیا۔ ہاں، اسی سے یقین بنتا ہے کہ اللہ کے وعدوں کا، اللہ کے حکموں کا علم ہو، اس حکم پر اللہ تعالیٰ کے جو وعدے وعیدیں ہیں وہ سامنے ہو اور اس وعدہ وعیدوں کی روشنی میں عمل کرے، پھر وہ اللہ وہ وعدہ پورا کرے گا تو اس کا یقین بڑھ جائے گا کہ اللہ نے کر دیا۔ اب اگلا کام اور اس سے بھاری آئے گا، اگلا تقاضا اور بھاری آئے گا، اب وہ بوجھ پڑے گا اور پھر اس کو بھی پورے کرے گا تو پھر اللہ اس پر جو وعدات ہے وہ پورا کریں گے۔ اس طرح یقین کا پارا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام ہنستے تھے؟ یہ پوچھا، لوگ پوچھتے تھے صحابہ کی زندگی، ہم نہیں پوچھتے، پوچھنے کا دروازہ بند ہو گیا، فضولیات میں پھنس گئے، تو وہ پوچھتے تھے دین کی باتیں۔ تو عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ کیا صحابہ ہنستے تھے؟ فرمایا ہاں ہنستے تھے، ہنستے تھے۔ وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ مِثْلَ الْجِبَالِ، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، صحابہ جواب بھی دیتے تھے، بات بھی سمجھاتے تھے ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کوئی فرشتے نہیں ہو گئے تھے کہ کھانا پینا ہنسنا ملنا جلنا، کہ انسان تھے، انسانیت کے ساتھ انسان تھے، اس لیے ان کی انسانوں کی زندگی میں جو چیز ہوتی ہے وہ ان کی زندگی میں ہوگی۔ تو کہا ہاں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کے برابر تھا، ٹھیک ہے، ایمان پہاڑوں کے برابر، اللہ کا یقین، اللہ کا خوف، اللہ سے امید، اس کو ایمان کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کے دلوں میں ایسی تھی جیسے پہاڑ، یعنی ایمان بہت وزنی، اللہ کا تعلق زبردست، غفلت سے نہیں ہنستے تھے، ہاں فضولیات کی وجہ سے نہیں ہنستے تھے، ہنستے تھے، ہنسنے کی بات پر ہنسی بھی آتی ہے، رونے کی بات پر رونا بھی آتا ہے، یہ طبیعی چیز ہے، لیکن اندر سے کیا فرمایا ان کے دلوں میں ایمان ایسا ہوتا تھا جیسے پہاڑ،
وہی اصل ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس محنت کی یہی غرض ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہمارے اندر ایمان آوے، ایسا ایمان آوے کہ جو ہمیں اللہ کے اطاعت کی طرف لے جاوے، ایسا ایمان آوے جو ہمیں اللہ کے نافرمانیوں سے بچاوے، ایسا ایمان آوے کہ جو ہم سے دین کے تقاضے پورے کراوے۔ یہ ایمان کی ذمہ داری ہے، پہلا نمبر ہے ہمارا لا الہ الا اللہ۔ سب ساتھی جانتے ہیں پہلا نمبر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اس سے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہے۔ اس ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے حکم پورے ہو جائیں، اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور جو تقاضے، جو حقوق دین ہم پر قائم کرے وہ ہم سے پورے ہو جائے۔ ایسا ایمان بنانا ہماری ذمہ داری ہے کہ ایمان بنے گا تو کیا طاقت آئے گی؟ کہ ایمان بنے گا تو اللہ کے فرائض ادا کرنے کی طاقت آئے گی۔ ایمان کمزور ہوتا ہے تو نمازیں فوت ہو جاتی ہے، زکاتیں ذمہ داری پر باقی رہ جاتی ہے، روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی، کیوں کہ ایمان کمزور ہے۔ اس لیے ایمان کی محنت کرائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام سے بھی ایمان کی محنت کرائی کہ ایمان کی محنت کے بعد ایمان میں قوت آئے گی۔ جب تک ایمان میں قوت نہیں آئی، حرام چیزوں کو حرام نہیں بتایا۔ لوگ سود بھی کھاتے رہے، شراب بھی پیتے رہے، شراب پی کر نماز میں آتے تھے نشہ میں، کیونکہ وہ بند نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی بند نہیں ہوئی تھی، ایمان میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ پھر ان کو ایمان کے راستے میں چلایا گیا، ایمان کی محنتیں کرائی گئی، ان کو عبادت پر ڈالا گیا، اللہ کی عبادت کرو۔ تو صحابہ سفر بھی کرتے تھے دعوت کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر سجدے کے ایسے داغ دیکھے جاتے تھے جیسے بکری کے گھٹنے ہوتے ہیں۔ بکری کے گھٹنے دیکھے آپ نے؟ بکری کے گھٹنے گھس جاتے ہیں، وہ ان پر سجدوں کے ایسے نشانے ہو جاتے جیسے بکری کے گھٹنے ہوتے ہیں۔ سوچو کتنی عبادت کی ہوگی۔ ہاں، کیوں کہ دعوت کی یہ خاصیت ہے کہ دعوت جتنی ہضم ہوگی اتنی عبادت زیادہ ہوگی۔ دعوت عبادت کے لیے ہے کہ دعوت جتنی ہضم ہوگی اتنی عبادت زیادہ ہوگی۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ شہادت دی ہے اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہ آپ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے، کس حال میں دیکھو گے؟ کہ دیکھو گے تو رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے۔ جیسے کسی کو کہ آپ دیکھو گے تو وہ دکان میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، دیکھو گے تو وہ اپنے چوپال میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، دیکھنا وہاں ملیں گے آپ کو۔ ایک آدمی کسی چیز کا عادی بن جاتا ہے، پابند بن جاتا ہے، تو وہ اس کی نشانی ہے۔ تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں کہا ہے کہ تم ان کو دیکھو گے کہ کس حال میں؟ کہ رکوع کرنے والا پاؤ گے، سجدہ کرنے والا پاؤ گے۔ ہاں، ان کے پاس جو کام ہے، ان کے پاس جو محنت ہے، ان کے پاس جو دین ہے، کہ اس کا یہی تقاضا ہے کہ جان لگانے والے، مال لگانے والے، اخلاص والے، اخلاق والے، رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ کیا ہے کہ یہ کام کی تاثیر ہے۔ جو دعوت، جو کام ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، اس کی یہ تاثیر ہے۔ اچھا، اور پھر کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو علم سے خالی ہو، جیسے ہم لوگ علم سے خالی ہوتے ہیں۔ خبر نہیں کتنی سنتیں ہیں نماز میں، کتنے واجبات ہیں نماز میں، خبر نہیں ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ حضرات ایسے نہیں تھے، اپنی دعوت میں، اپنی عبادت میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں اس لائن کا علم بھی رکھتے تھے
کہ ان کا کوئی کام علم سے خالی نہیں۔ تجارت کریں تو تجارت کا علم، زراعت کریں تو زراعت کا علم، جی ہاں، عبادت کریں تو عبادت کا علم۔ ابن مسعود فرماتے تھے کہ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی خاص صفتیں ہیں۔ کہ کیا خاص صفتیں؟ کہ ابرہم قلوبا، کہ یہ حضرات دلوں کے بہت پاک، ان کے دل نفاق سے پاک، کفر سے پاک، حسد سے پاک، لالچ سے پاک، عداوت اور دشمنی سے پاک، حرص سے، کہ جتنے یہ رذائل ہیں ان سے ان کے دل پاک تھے۔ کہ ابرہم قلوبا، کہ یہ حضرات دلوں کے لحاظ سے بہت پاک تھے۔ اور اعمقہم علما، کہ یہ حضرات علم کے لحاظ سے گہرے تھے۔ کوئی صحابی جاہل نہیں ملے گا، کوئی عورت جاہل نہیں ملے گی صحابیہ۔ ان کے غلام، ان کے باندیاں، ان کی خدمت کرنے والے، وہ بھی عالم ہو جاتے، ان کو بھی دین سکھاتے تھے۔ ان کے گھر میں خدمت کرنے والے، جیسے ہمارے یہاں نوکر چاکر ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی علم دیتے تھے، کیونکہ وہ تو مسلمان ہے۔ ہاں، اس نے کہا کہ وہ علم میں بہت گہرے ہوتے تھے۔ تکلفات اور بناوٹ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا تھا، یہ کہا تکلفات، بناوٹ یہ ان کی زندگی میں نہیں۔ یہ صحابہ کی صفت ہم کو اس لیے بتائی ہے تاکہ ہم اپنے کام میں اس کا لحاظ کریں۔ خالی حرکت کافی نہیں ہے۔ چکی خالی حرکت کرے چکی تو کیا پیٹ بھر جائے گا؟ ہل چلے خالی زمین میں تو کیا فصل آئے گی؟ کہ حرکت خالی نہیں بلکہ حرکت علم و ذکر کے ساتھ۔ ہاں، جیسے چکی میں ڈالا بھی جاتا ہے، نکالا بھی جاتا ہے، دانے ڈالے، آٹا نکالا۔ ایسے میرے دوستو ہماری حرکت، کہ ہماری حرکت میں دین لیا جائے گا، دین دیا جائے گا، دین سکھا جائے گا، دین سکھایا جائے گا۔ یہی علم و ذکر کا مطلب ہے، یہی علم و ذکر کا مطلب ہے کہ مسلمان علم لے گا، علم دے گا، سیکھے گا، سکھائے گا، سیکھنے کی دعوت دے گا کہ بھائی دین سیکھو، بھائی دین سیکھو۔ جیسے کوئی وبا ہوئی، کوئی بیماری، بھائی علاج کرو، بھائی یہ احتیاط کرو، یہ احتیاط، یہ سب کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ ایسے ہی اپنے دین کی دعوت، کہ سیکھو، اس کو سکھاؤ، اس کے پابند بنو، کہ دعوت کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں زندہ ہوتی ہے۔ یہی مقصد دعوت کا ہے کہ پھر زندگی حق پر آ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہدایت کا راستہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور حق جو ہے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہدایت یعنی یہ 24 گھنٹے کی زندگی کیسی گزارنی ہے، اس کی ہدایت ہے، اور جو راہ بتائی ہے وہ بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے اس پر ایمان لانا اور اس کا اپنے آپ کو تابعدار بنانا، اور اپنے آپ کو اس کا تابعدار بنا کر کے پھر اس کی دعوت دینا، دنیا میں اس کے فضائل بتانا، اس کے فضائل بتانا کہ اس کام سے یہ ہوگا، اس کام سے یہ نفع ہوگا، یہ برکت ہوگی، یہ ثواب ہوگا، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے عمل کی فضیلت نہیں جانتے ہیں تو ہم اپنے عمل میں کوتاہی کریں گے، کیونکہ جو آدمی جس سودے کا نفع نہیں جانتا تو وہ سودا نہیں کرے گا، اور جس سودے کا نفع جانتا ہے وہ سودا کرے گا۔ تو ہر آدمی اپنے عمل میں سوداگر ہے کہ نفع کا عمل کرے، نقصان سے بچے۔ جیسے تاجر نفع کا سودا ہوگا تو کرے گا، نقصان کا تو نہیں کرے گا۔
تو ہم کو اپنے عملوں کا نفع نقصان بتایا گیا ہے، اس کو فضائل کہتے ہیں کہ فضائل سیکھے گا تو نفع کے عمل کرے گا، نقصان کے عمل سے بچے گا، ثواب کے عمل کرے گا، برکت والے عمل کرے گا، عذاب کے عمل نہیں کرے گا۔ کیوں کہ اس کو معلوم ہوگا کہ یہ عذاب ہے اور یہ ثواب ہے۔ اس لیے فضائل کا جاننا یہ بھی علم و ذکر میں شامل ہے۔ تیسرا نمبر کہ فضائل جانو۔ مسجد میں جا رہے ہو تو مسجد میں جانے کے کیا فضائل ہے؟ مسجد میں جانے کے کیا فضائل ہے؟ ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملے گی، ایک درجہ بلند ہوگا، ایک خطا معاف ہوگی۔ مسجد کی طرف چلنا اس کی فضیلت کہ گھر سے چلا ہے مسجد کی طرف، تو یہ چلنا اور عام ضرورتوں کے چلنا دونوں برابر نہیں ہے۔ مسجد کی طرف چلنا عبادت میں چلنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے قدم لکھیں گے کہ کتنے قدم چلا ہے۔ صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنا مکان دور ہے مسجد سے تو دور رہنے دو، وہاں سے چل کر کے آؤ۔ ایک صحابی نے یہ درخواست کی کہ مکان مسجد کے قریب کروں کہ نماز میں آنا جانا آسان رہے، کہ نہ وہیں رہو اور وہیں سے چل کر کے آؤ۔ کہ کیوں کہ دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھر بار وہیں رکھو اور وہاں سے چل کر کے آؤ تاکہ تمہارے قدم لکھے جائیں۔ تو قدموں کی بھی قیمت۔ آپ کسی دفتر میں دور جائیں گے تو کوئی زیادہ ملے گا کہ دفتر دور ہے، ہم دو بس بدل کر کے دفتر میں پہنچتے ہیں، تو کوئی زیادہ ملے گا کہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو آنا ضروری ہے دفتر میں، جی ہاں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے کہ تمہارا مکان دور ہے تو تمہارا ثواب زیادہ ہے۔ یہ فضائل ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت دینے والے ہیں، کہ اللہ کے راستے میں دوری ہے کہ دوری کا ثواب ملے گا، اللہ کے راستے میں بھوک آئی ہے کہ بھوک لکھی جائے گی، اللہ کے راستے میں پیاس آئی ہے کہ پیاس لکھی جائے گی، اللہ کے راستے میں تھکن آئے گی کہ تھکن لکھی جائے گی۔ ایسا کسی شعبے میں نہیں ہے، ایسا کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے کہ کام کرنے والی کی تھکن لکھی جاوے، اس کی بھوک لکھی جاوے، اس کی پیاس لکھی جاوے۔ ایسا ہے؟ بدلہ دینے کے لیے لکھ لیتے، اللہ کہتے ہیں ہم لکھ لیتے کہ اللہ کے راستے میں جانے والے کو بھوک آئی، پیاس آئی، تھکن آئی، کہ ہم سب اس کو لکھ لیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اور اس کو بھوک کا، پیاس کا، خوف کا بدلہ دیں گے، اس لیے لکھا ہے۔ جی ہاں، یہ فضائل کہلاتے ہیں کہ فضائل کے ذریعے سے ہی آدمی دین کو صحیح طریقے سے کمائے گا۔ اس کو خبر ہی نہیں کہ میرے عمل پر کیا ملے گا، تو بیچارہ سر سے اترتا ہوا کر لے، کیوں اس کو خود ہی خبر نہیں کیا ملے گا۔ لیکن جب اس کی فضیلت معلوم ہوگی تو فضیلت حاصل کرنے کے لیے عمل کو صحیح کرنا پڑے گا تاکہ فضیلت ملے، اس لیے عمل کو صحیح کرے گا۔ عمل کو صحیح کرنے کا نام مشائل ہے اور عمل پر یقین کرنے کا نام فضائل ہے۔ ہماری دعوت یہی ہے کہ اپنے عمل کا طریقہ بھی صحیح کرو اور اپنے عمل کی فضیلت بھی یاد رکھو کہ ہم کو تو ہر حال میں اللہ انعام دیں گے، بیماری میں، تندرستی میں، غریبی میں، مالداری میں۔ مسلمان اس کو اللہ ہر حال میں دیتے ہیں، اس لیے اس کے فضائل بیان کیے۔ اس لیے فضائل کا جاننا کہ فضائل کے جاننے کی وجہ سے شوق پیدا ہوگا، فضائل کے جاننے کی وجہ سے خوف پیدا ہوگا کہ عمل نہیں کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ نماز چھوڑنے کا یہ عذاب ہے، قبر میں یہ عذاب ہے، قیامت میں یہ عذاب ہے، آخرت میں یہ عذاب ہے۔ اور نماز ادا کی ہے کہ قبر میں یہ ہوگا، قیامت میں یہ فائدہ ہوگا، آخرت میں یہ فائدہ ہوگا، تین جگہ۔ جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، علم و ذکر کے ساتھ دعوت صحیح ہوتی ہے، علم و ذکر کے ساتھ زندگی صحیح ہوتی ہے، علم و ذکر کی وجہ سے فضائیں صحیح ہوتی ہیں، جہالتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دین کا سیکھنا بھی ضروری، دین پر عمل کرنا ضروری، اور ان سب کی دعوت دینا، اس کے لیے محنت کرنا یہ بھی ضروری۔
گھر میں بیٹھنے سے، کاروبار میں بیٹھنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی نہیں. یہ ہم کو بیٹھنے والا نہیں بنایا کہ بیٹھو کھاؤ پیو اللہ اللہ کرو، کہنا یہ غلط بات ہے. کھا پی کر کے کوئی اللہ اللہ نہیں کرتا، بلکہ کھا پی کے اللہ کو بھول جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے، امت کو حرکت دی ہے. یہ امت حرکت والی بھی ہے اور ثبات قدمی والی بھی ہے. ان کو حرکت بھی دی ہے اور ان کو ثبات قدمی کی تعلیم بھی دی ہے. یہ چکی کے دونوں پارٹ ہیں، ایک پارٹ حرکت کرتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے. ایسے مسلمان کی زندگی ہے کہ اس کی زندگی میں حرکت بھی ہے، نقل و حرکت میں دور دور جائے گا. کس کے لیے؟ کہ دین کے لیے، دین کے لیے. ورنہ اللہ صاحب فرماتے تھے ہم اپنے ساتھیوں کو دور دور دیکھتے ہیں، دور دور کے تقاضے دیکھتے ہیں. یہاں قریب میں بھی تقاضے ہیں کہ ہم دور دور اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کے اندر استحکام، یعنی ان کے اندر اپنے کام میں مضبوطی آئے گی. اس لیے دور دور بھی اور دور دور جا کے کام کرے گا تو یہ اپنے کام میں مضبوط ہو جائے گا. استحکام یہ فرماتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نقل و حرکت دی ہے کہ وہ اپنے دین کے کام میں مضبوط رہیں تاکہ حالات سے متاثر نہ ہو، حالات سے متاثر نہ ہو بلکہ حالات کو برداشت کر لیں. اچھے حالات ہیں تو آرام میں نہ پھنس جاوے، ناگوارا حالات ہیں تو نا امیدیں نہ پھنسے. اچھے حالات آ گئے تو آرام میں بیٹھ گئے اور ناگوار حالات آئے تو نا امید ہو گئی کہ کیا کرے، ہم تو پریشان. کیسا نہیں کہ بلکہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے دین پر باقی رہو. حالات آئیں گے گزر جائیں گے، حالات آئیں گے گزر جائیں گے. اللہ لاتے ہیں حالات. روزے گرمی میں آتے ہیں، روزے سردی میں آتے ہیں. حج گرمی میں آتا ہے، حج سردی میں آتا ہے. نمازیں سردی گرمی میں ہوتی ہے. تو موسموں کے حالات بھی بدلتے ہیں، ایسے طبیعتوں کے حالات بھی بدلتے ہیں. بیماری بھی آتی ہے، تندرستی بھی آتی ہے، جی خوشگواری بھی آتی ہے، ناگواری بھی آتی ہے. کہ اللہ نے حالات کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور حکموں کو کامیابی کے لیے دیا ہے کہ ہر حال میں حکم پہ پورا کریں گے تو اللہ ہر حال کی کامیابی دیں گے اور حالات کا بدلہ دیں گے. حالات کا بدلہ لیں گے. کہ سردی میں نماز کے لیے آئی تھی کہ سردی کا بدلہ دیں گے. سردی میں وضو کیا تھا تو اس وضو کا بدلہ دیں گے. گرمی میں چل کر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے گرمی میں کہ اس گرمی کا بھی بدلہ دیا گیا. گرمی میں حج کیا تھا، سردی میں حج کیا تھا، کہ ان حالات کا بھی بدلہ دیں گے تاکہ کام ہر حال میں ہوتا رہے. یہی دعوت کی غرض ہے کہ ہمارا دین ہمارے پاس ہر حال میں رہے اور ہم اس کی دعوت دینے والے، اس کی حفاظت کرنے والے بنے، اس کے لیے راستہ بنانے والے بنے تاکہ لوگ اس پر چلیں. جب یہ ہوگا تو یہ سب سے زیادہ خوش نصیب قرار دیے جائیں گے. طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ شر اور بدی کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. یہ امت اسی کام کے لیے ہے کہ خیر کا ذریعہ بنے، بدی کے مٹنے مٹانے کا ذریعہ بنے. اس کے لیے ان کو یہ کام دیا گیا ہے. اس لیے کہا کہ یہ کام تو ہماری زندگی کا اصلی کام ہے. باقی ہماری ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، کپڑا، شادی، مکان، یہ تو ضرورتیں ہیں. اس کا تعلق موت تک ہے. اس کا تعلق موت تک نہیں ہے بلکہ موت کے بعد بھی یہی کام آئے گا. موت کے بعد یہی کام آئے گا، اور چیزیں کام نہیں آئیں گی. یہ بڑی چیز ہے. اس لیے صحابہ کرام کی زندگی میں اسی کی اہمیت تھی کہ موت کے بعد والی زندگی کی اہمیت. اس کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو وہ پورے کرتے تھے اور اس کی دعوت دیتے تھے، اس کو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے اور اس اپنے کام کی حفاظت کرتے. یہی ہماری ذمہ ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کرنے والے بھی بنے، سیکھنے سکھانے والے بھی بنے، اس کی دعوت دینے والے بھی بنے تاکہ دین کا راستہ کھلے. ورنہ دین کو لوگوں نے اپنی زندگیوں میں سے نکال دیا ہے، نکال دیا. تجارت میں سے تجارت کا دین گیا، جی ہاں، ملازمت میں سے ملازمت کا دین گیا، حکومت میں سے حکومت، ہر شعبے سے دین نکالا گیا. اس
دعوت کے ذریعے سے ہے کہ ہر شعبے والوں کو بلاؤ کہ بھائیو اپنا دین لو، اپنا دین لو اور اپنے شعبے میں دین کے ساتھ چلو تاکہ اللہ تمہیں دنیا آخرت کی کامیابی دے۔ وہ تو یہی کہتے تھے، میں تو تمہارے پاس دنیا آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں، اس لیے مجھ سے یہ خیر لے لو۔ ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہم کسی کی چیز لینا نہیں چاہتے، ہم کسی کی چیز اینٹھنا نہیں چاہتے، ہم تو نفع کی بات لے کر آئے ہیں نبی، وہی بات ہمارے پاس ہے، خیر خواہی کی بات۔ اس لیے میرے دوستو اس کام کو اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح سمجھنا اور پھر اس کو اپنی ہمت کے مطابق اچھی طرح کرنا۔ ہاں یہ ذمہ داری ہے کہ اچھی طرح کریں اس کو، اس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کو نصرت کہتے ہیں۔ نصرت دو کام ہے، اپنے دین پر قائم رہنا، اپنے دین کی مدد کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ انفرادی زندگی میں ہر آدمی اپنے دین پر قائم رہے، فرائض ادا کریں، سنن ادا کریں، مستحبات ادا کریں اور حقوق ادا کریں۔ اپنی انفرادی زندگی میں ان چیزوں کو ادا کرنا اور اجتماعی زندگی میں مل کر مشورے سے جو جو تقاضے ہوں وہ پورے کرنا، یہ کام ہے ہمارا، اس کو نصرت کہتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں استقامت بھی اور ہماری زندگی میں نصرت بھی، یہی اس کام کی غرض ہے کہ ایک ایک مسلمان اپنی انفرادی زندگی میں اپنے آپ کو دین کا، سنت کا، شریعت کا، حکموں کا پابند کرے اور اجتماعی زندگی ہماری نصرت والی بنے کہ مل جل کر کے اللہ کے دین کے مددگار بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار رہو، یہ تقاضا ہے، اس کے لیے یہ کام ہے۔ تو اس کے لیے آپ حضرات تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ ہاں، نیتیں کریں اور نیت کر کے جو جو تقاضے آئیں اس کو پھوڑنا ہے، ان تقاضوں کو پورا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دین کی راہیں لوگوں کی زندگیوں میں کھولیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے لوگوں کی زندگیوں میں یہ راستے کھلیں گے۔ تو آپ بتائیں اس کے لیے اور اپنے آپ کو پیش کریں۔